دیکھو جدو دے قرآن حدیث تو دور ہوئے ہیں قیامت دی نشانی دوبارہ آ گئی ہے، زمانہ جہلیت دوبارہ آ گیا ہے۔ ایک سور درندہ انسان صفت نے میاں علی اندر اپنی بچی نو 5 گولیاں مار کے مار چھڑے ہے۔ ایک ہی وجہ ہے، قرآن حدیث تو دوری دا نتیجہ ہے۔ وہ سور تو بھی بدتر ہے جن نے اپنے معصوم بچی نال ظلم کر دیتا ہے۔ زمانہ جہلیت دوبارہ لوٹ کے آیا ہے۔ کیوں لوٹ کے آیا ہے؟ میں تے تساں دین تو دور ہو گئے ہیں۔ جے دین والے ہوندے تے کام نہیں ہونا سی۔ دین تو ساڑی دوری ہے، دین تو ساڑی دوری دا نتیجہ ہے۔ بیٹی ہوئی ہے تے مار چھڑیا ہے، اور لعنت پوی صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین دعا منگدے سن، مولا ایک کڈی بیٹی عطا فرما چھڑ۔ بیٹی رحمت ہے، بیٹی کی ہے رحمت ہے۔ جڑے پتر نے وہ تو وراثت دے بھکھے ہوندے نے، بزرگ بول دے نہیں انج نہیں، وراثت دے بھکھے نہیں ہوندے۔ اور پیو بیمار پیا ہوئے تے پتر حال نہیں پوچھدا، بیٹی نو پتہ چل جائے میرا ابا بیمار ہے، بیٹی کراچی بیٹھی ہوئے رات رات ٹکٹ کرا کے پیو کو پہنچن دی ہے۔ پہنچ دی کہ نہیں پہنچ دی؟ بولو تو صحیح نا یار، ناری ڈھلے بہ گئے ہو۔ ایک ایڈا بڑا افسوسناک واقعہ ہے کہ یار ایک معصوم بچی، وہ ظالمہ، وہ سورا درند صفت انسانہ، تو خنزیر تو بھی بات کر رہے ہیں، 5 فیر تو بچی نو مارے نے۔ وہ بھی شرما جڑو تو مارے سی، تیرے دل ذرا ترس نہیں آیا؟ پہلا زمانہ جہلیت دے لوگ اپنی بیٹی نے اس طرح قتل کر دے سن، گڑا کھوڑ کے زندہ درگور کر دیں سن۔ وہ سرکار صلاۃ والسلام آئے، بیٹیوں نے عزت دیتی، آج قرآن حدیث تو دور ہوئے ہیں، آج یہ حال بن گیا ہے۔ اس واسطے خدا را قرآن حدیث دا دامن تھام کے رکھو۔ اقبال نے کہا سی نا، ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہے شجر سے امیدوں کو بہار رکھ۔ ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہے شجر سے امیدوں کو بہار رکھ۔ ہوندہ کوئی گل نہیں جی، آج خدا یہ ایک نہ ایک دن بہار آئی جائے گی۔ تو قرآن حدیث سے پابند بن جاؤ، اللہ دے گھر نو آباد کرو، بجائے بے کہ اوتھے بے اوتھے او دی چغلی کر، او دی غیبت کر، او دی چغلی کر، کوئی فائدہ ہے؟ کی فائدہ لبدا ہے؟ الٹا ایک قیمتی وقت ضائع کیتا، ایک گناہ وکھرا سر تے جاڑیا۔ جدو وقت مل جائے نبی علیہ السلام دی ذات گرامی دے درود پڑھ، وقت مل جائے توبہ کر، استغفر اللہ پڑھ، وقت مل جائے اپنے امام کو لا کے بہ کہ مولانا صاحب سانو دین سکھاؤ، سانے اس قوم نو ہجے تک استنجا کرنا نہیں ہوندا، تے گلاں بہ کے وقت دے امام دے خلاف کر دی ہے۔ وہ امام نے انج کر دیتا، امام نے پہ توں ادھر ہے۔ یہ واسطے اپنے آپ نو سنبھالو، گھر دا افراد جو تو بدل گیا ہے تے پیچھے کی بننا ہے؟ گھر دا افراد مسیتے نہیں مردا تے اولاد نے کدو بننا ہے؟ ابا خود مسیتے آوے پتر نو میں لے کے آوے، جدو ابے خود نماز نہیں پڑھنی تے پتر نو کس منہ نہ آکھے گا میرا پترا نماز پڑھو، آکھے گا ابا تو کس تو راتی میری اماں نال بیٹھ کے فلم ویکھی ہے تے مینوں کس منہ نہ روکدا پیا، میں بھویں چوکے جا کے فلماں ویکھاں میں جتھے مرضی ویکھاں، ابا تو ادھر راتی اماں نال بیٹھ کے ویندا رہے تے ابے دی اکھ جے غیرت ہوئے گی، ابا قرآن حدیث والا ہوئے گا تو بزرگ فرمانے ایک اکھ نہ ویکھے گا نا پتر پیشاب کر بیٹھے گا۔ آخری گل، حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ آپ جا رہے سن کوفہ دے بازار چ، بارش پئی ہوئی سی، کی پئی ہوئی سی؟ گل سمجھ آ رہی ہے؟ بارش پئی ہوئی سی، ایک نال نا چھوٹا جا بچہ بھی جا رہے سی، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ فرمان لگے کہ میرے پترا ذرا دھیان نہ جاویں، تلک نہ پویں، کدھر ڈگ نہ پویں۔ کہ بچے دا بڑا خوبصورت جواب سی، بچہ کہنے لگا حضور بارش پئی ہے، جے میں تلک گیا تے بہتا سر پاٹے گا، لت باں ٹوٹ گئی۔ او امام اعظم ابو حنیفہ تو دھیان نال جاویں، جے تو تلک گیا نا تے حضور دی ساری امت تلک جانی ہے۔ کی فرمایا؟ آپ دھیان نال جاویں، جے تو تلک گیا حضور دی ساری امت، آج جدو گھر دا سربراہ تلک گیا پچھو ٹبر دا ٹبر ہی تلک گئی، گھر دا سربراہ بے نمازی بنے ہیں، سارے بے نمازی بن گئے۔